नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा आज लिसानुल कुरान का लेक्चर नंबर 19 पार्ट 2 है। इंशाल्लाह कल 19 था पार्ट 1 और आज 19 पार्ट 2। तो इसी तरह साथ में हम अरबी ग्रामर का भी थोड़ा सा देखते हैं। आज चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे और साइन ऑफ केसेस यानी एराबी हालत जानने की कोशिश करेंगे। सादा जुबान में आप अक्सर सोचते होंगे हमें कैसे पता चलता है कि इसके लास्ट पे जबर आती है, जेर आती है, पेश आती है, तो इसकी हालतें कैसे चेंज होती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि कैसे कैसे इनकी हालतें चेंज होती हैं। हम्म चलिए पढ़ते हैं। अरबी जुबान में कलिमात के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे मीनिंग नहीं बदलता, ठीक है, उसे कहते हैं एराब। क्या कहते हैं? एराब। आखिर में होते हैं तब्दीली, जैसे अल्लाहु, अल्लाही, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि, इन्नल्लाह। इसी तरह किताबुन, किताबन, किताबिन, तीनों का मतलब क्या है? किताब, किताब, किताब। तो जबर जेर पेश क्यों आया? इसकी भी तो कोई रीजन है ना। तो जबर जेर पेश के आने से जो तब्दीली आती है उसे एराबी तब्दीली कहते हैं, ठीक है। वैसे आपको मैं हल्का सा बताऊं, अ, वैसे तो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन इधर भी आप देख लें कि अरबी लैंग्वेज में आपने याद रखना है कि जो होता है ना, रफ़ी हालत, इसको रफ़ी हालत कहते हैं। पेश है ना इसके ऊपर, तो पेश जो है अमूमन फाइल के ऊपर आती है, फाइल काम करने वाला। अब देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं इलाह मगर अल्लाह। यहाँ हम अगर इस तरह पढ़ें, खलक़ल्लाहु, खलक़ल्लाहुल इंसाना, इधर अगर हम लिखें, सॉरी, खलक़ल्लाहु, पैदा किया अल्लाह ने। तो यहाँ लफ्ज़ अल्लाह क्या है? फाइल। तो फाइल की अमूमन रफ़ी हालत होती है, और रफ़ी हालत एक तो आगे हम पढ़ेंगे, तो आप पेश समझ लें, ठीक है, पेश। उसके अलावा जो जबर आती है ना, वो अमूमन मफऊल पे आती है, जिस पर काम किया जाए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि जिस पर काम किया जाता है। ज़रबा खालिदुन हामिदन, मैं इधर मिटा के आपको लिख के देती हूँ, जैसे तो लिखेंगे, ज़रबा खालिदुन हामिदन, हामिदन। मारा खालिद ने हामिद को। कैसे पता चला खालिद ने मारा? खालिद के ऊपर पेश है, खालिद फाइल होगा। और कैसे पता चला हामिद को मारा? क्योंकि हामिद पर जबर है, तो हामिद की हालत नस्बी होगी, यानी उसके ऊपर जबर हो। वैसे ये टॉपिक इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं।
और जरी हालत क्यों आती है ये आगे जाके आप डिस्कस करेंगे, यानी जेर क्यों आती है। कुरान में एक आयत है, कातला दावूदु जालूता। तो कातला कत्ल किया, दावूदु दाऊद के ऊपर पेश है ना, तो दाऊद ने जालूता, जालूत को अगर हम इतना पढ़ लेना, कौताला दाऊदा जालूत, पता है क्या इसका तर्जुमा होगा, जालूत ने दाऊद को कत्ल किया। तो जबर जेर पेश के तब्दील करने से मीनिंग नहीं बदलता, लेकिन किरदार बदल जाता है। समझ आई? किरदार बदल जाता है, अगरचे मीनिंग नहीं बदलता, मगर किरदार चेंज हो जाता है। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना है तिलावत करते हुए। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अरबी जुबान में कलमात के आखिर में होने वाली ऐसी तब्दीली जिससे मीनिंग चेंज ना हो, उसे क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। अब उर्दू में एराब की मिसालों से वाज़ेह करते हैं, जैसे देखें, लड़कियां लड़कियों, लड़का लड़के। ठीक है, ये भी तो डिफरेंट है ना। लड़कियां मस्जिद में दाखिल हुई, लड़कियों ने कुरान पढ़ा। जैसे जैसे उनकी कैफियत चेंज हो रही है, उनको स्टाइल, उनका अंदाज भी बदल रहा है। गौर करें, ऐसी है ना, ये देखिए, लड़का लड़के, तो ये इनकी इराबी हालत है। इसी तरह अरबी लैंग्वेज में भी इराबी हालत बदलती रहती है। जैसे कभी मुस्लिमून आता है, कभी मुस्लिमीन आता है, कभी काफिरून आता है, कभी काफिरीन आता है, कभी मुनाफिकून आता है, कभी मुनाफिकीन। लेकिन अरबी का फायदा ये है कि हमें पता चल जाएगा कि कब मुस्लिमून आना है, कब मुस्लिमीन आना है, कब काफिरून आना है, कब काफिरीन आना है, कब मुनाफिकून आना है, कब मुनाफिकीन आना है, कब लफ्ज अल्लाह पर पेश आनी है, कब जबर आनी है, कब जेर आनी है। तो जानना चाहेंगे? हम्म, शौक है जानने का? अगर तो होगा तो फिर हम मिलके सीख लेते हैं। क्या ख्याल है? ओके, शौक है आपको। सबक पहला पढ़ते हैं। एराब की इकसार, एराब की दो किस्में होती हैं, वो याद रखिएगा। एराब की कितनी किस्में होती हैं? दो। एराब बिल हरकत, एराब बिल हर्फ। हरकत का मतलब, हरकत कहते हैं जबर जेर पेश को किसी कलमे के आखिर में मौजूद हरकत में जो तब्दीली आती है, ठीक है, उसे कहते हैं एराब बिल हरकत। और अगर किसी लफ्ज में मौजूद वाव अलीफ और या में से किसी हरफ के तब्दील होने हो, तो उसको एराबिल हर्फ कहते हैं। ये भी आखिर में ही होती है, और हरकत वाली भी आखिर में ही होती है। हरकत में जबर जेर पेश, और हरफ में वाव अलीफ या में से कुछ तब्दील हम करते हैं। दोनों की समझ आ गई? चलिए, आज हम पढ़ते हैं एराबिल हरकत। हमारे पास लफ्ज है जी अल्लाह और अल्लाह और अल्लाह ही। ठीक है, तो ये है जी इराबिल। ये बताएं, ये इराबिल हरकत की मिसालें हैं या हरफ की? ये वाली जो मिसालें हैं, ये इराबिल हरकत की हैं या हर्फ की हैं? हरकत की, क्योंकि हरकत चेंज हो रही है ना, इसलिए। और ये मिसालें देखें, इसमें देखें वाव को या में बदल दिया। ठीक है, तो ये हर्फ की हैं या हरकत की? किसकी हैं? हर्फ की। गुड। किसकी है? हर्फ की। समझ आ गई? चलें, इतनी तो बातें बस सभी इंफॉर्मेटिव थी।
अंडरस्टैंडिंग तो आगे जाके होनी है। इतनी समझ आ गई? अगर कोई कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर, ताकि साथ साथ ही क्लियर हो जाए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अभी आप पीछे जो पढ़ के आए हैं ना, उनको रिवाइज करना है। हमारे पास होता है वाहद और तस्नीया और जमा, तीन चीजें होती हैं हमारे पास। अच्छा, आपको क्या समझ नहीं आ रही? जो चीज समझ नहीं आ रही वो मुझसे पूछें। जी लाइबा इशफाक, आवाज नहीं आ रही। ओके, मुझे लगा शायद समझ नहीं आ रही। ठीक है, ओके ओके। वो ना अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया था बाय मिस्टेक। चलिए पढ़ाऊं आगे। ये बड़ा मजे का है, बड़ी गेमें होती हैं इसमें, गेमिंग चैप्टर है। चलें जी, इसको जरा गौर से देख लें। ये जुबानी आपको याद होनी चाहिए। इससे हमने दो ग्रुप बनाने हैं, एक है नून ग्रुप और एक है बानून ग्रुप। अब देखें, ये वाला और ये वाला, ज्यादा गांड डाल दिए। ये देखें, ये और ये, इसका एक ग्रुप बनेगा, इसको कहेंगे नून ग्रुप। ये और ये ये तीनों एक ग्रुप में है। बेनून ग्रुप यानी इनके लास्ट पे नून नहीं आ रहा। समझे? इससे हमारे कितने ग्रुप्स बनेंगे? दो, नून ग्रुप और बेनून ग्रुप। समझ आ गई इतनी? उससे फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि नून ग्रुप में कौन से अराब की किस्म आएगी और बेनून ग्रुप में कौन सी किस्म आएगी। आज जरा थोड़ा हम ज्यादा डिस्कस कर लेंगे इससे इंशाल्लाह। जब तक आपको समझ नहीं आएगी ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे आगे से। बस आप इसको, ये जो पहली जो क्लास होती है ना, उसमें जरी बात है, इंट्रो होता है किसी चैप्टर का। तो ये चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन है। इतनी समझ आ गई है आपको अल्लाह ताला के फजल से? हाँ जी, दो ग्रुप्स बन गए। दिस इज नून ग्रुप एंड, कलर्स चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। दिस एंड दिस बेनून ग्रुप। अब याद रखना है, तस्निया, तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम, तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम आपस में दोस्त हैं। वाहद और जमा मोनस सालिम और जमा मुकस्सर आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, समझ आ गई?
तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम एक ग्रुप में है। ग्रुप से ना बातें बड़ी जल्दी समझ आ जाती हैं। आपका भी एक ग्रुप है ना, अगर आपको ग्रुप्स में ऐड ना किया जाता तो आप बार बार इंडिविजुअली पूछते रहते चीजें, तो बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। तो ग्रुप से चीजें बड़ी तरतीब में आ जाती हैं। तो तस्निया और जमा मुजक्कर सालिम एक ग्रुप के, जमा मुकस्सर जमा मुअन्नस सालिम और वाहिद जो है ये एक ग्रुप के हैं। समझे? चलें, ये भूलना नहीं कभी भी। अब आ जाए, हमने इराब की दो किस्में पढ़ी थी, इराब बिल हरकत और इराब बिल हर्फ। अब हमने ग्रुप्स क्यों बनाए? इसलिए कि किस में इराब बिल हरकत वाली तब्दीली आएगी और किसकी तब्दीली हर्फ के साथ होगी। तो जो बेनून ग्रुप है, बेनून ग्रुप जिनके लास्ट पे नून नहीं आता, वाहिद जमा मुकस्सर और जमा मोनस सालिम, इनके लास्ट पे नून नहीं आता। हम्म नून बस तस्निया और जमा मोनस जमा मुजक्कर सालिम की लास्ट पे आता है। इनकी तब्दीली यानी जब इनकी एराबी हालत चेंज होगी तो वो किसके साथ होगी? एराबिल हरकत के साथ, यानी हरकत की तब्दीली आएगी। इनके आखिर में जबर जेर पेश की तब्दीली होगी, यानी अबवाबन अबवाबुन अबवाबिन, इस तरह की। कलमुन कलमन कलमिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, इस तरह से। ठीक है, इनको चेंज करेंगे, इनके किरदार बदलने के लिए इनकी तब्दीली इनकी जबर जेर पेश के साथ होगी। बहुत इजी है। जैसे अगर मुस्लिमातुन फाइल है तो पेश आएगी, अगर मफूल है तो क्या आएगी? जेर। इसकी हालत चेंज कर देंगे। इसी तरह अबवाबुन है ना, तो अगर दरवाजे को फाइल बनाना है तो अबवाबुन, मफूल बनाना है तो अबवाबन। वो आपको पता चल जाएगा कब कब इसकी हालत किस किस टाइम पे क्या क्या लगाना है। लेकिन एराबी हालत इसकी किसके साथ चेंज होगी? हरकत के साथ। अंडरस्टैंड? समझ आ गई? यहां तक तो कुछ मुश्किल नहीं था। ओके, आगे है जी बा नून ग्रुप, यानी नून ग्रुप का। नून ग्रुप में दो लोग आते हैं, दो दोस्त हैं। इनको देख लेते हैं, जमा मुजक्कर सालिम और तस्निया। इनकी एराबी हालत हर्फ के साथ तब्दील होगी। ठीक है, इनकी एराबी हालत हर्फ के साथ तब्दील होगी। अब इनके हर्फ कैसे चेंज करने हैं, ठीक है, ये आपको कल बताएंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है, याद रखना है। मैं एक दफा रिवाइज कर देती हूँ ताकि जो चीज सीखी है वो आपके जहन में अच्छे से याद हो जाए। हम आज चैप्टर शुरू किया है एराब, यानी इसम की एराबी हालत। एराबी हालत का ताल्लुक लास्ट से होता है, यानी अरबी जुबान में कलिमात के आखिर में जो तब्दीली होती है जिससे मीनिंग नहीं बदलता, बस किरदार बदलते हैं, उसे एराब कहते हैं। एराब की दो किस्में होती हैं, एराब बिल हरकत, एराब बिल हर्फ। अब हमने पीछे जो पढ़ा था वाहद मोनस तस्निया और जमा, वाहद और तस्निया जमा की तीन किस्में थी, जमा मोनस सालिम, जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुकस्सर। हमने पढ़ा कि दो ग्रुप्स हमने बनाए, नून ग्रुप और बेनून ग्रुप। बेनून ग्रुप में वो आए जिनके आखिर में नून नहीं आता, जैसे वाहद है, जमा मुकस्सर है, जमा मुअन्नस सालिम। इनकी जब तब्दीली करेंगे इराबी, यानी इनके आखिर में अगर हमें तब्दीली करनी होगी तो हरकत के साथ होगी, जबर जेर पेश की। ठीक है, और अगर नून ग्रुप की तब्दीली करनी होगी तो हरकत हर्फ के साथ होगी। जैसे मुस्लिमून है ना, तो मुस्लिमीना, इस तरह से हम बनाएंगे। लेकिन इसकी तब्दीली किस तरह से की जाती है ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। कोई सवाल? ओके, चलें, इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन भी हुआ करेगी
जब आपके हो जाएंगे ना, आपका टेस्ट होगा, पहला पेपर होगा, तो आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए, दूसरों को समझाना भी आना चाहिए। तो तब आपके ग्रुप्स बनाएंगे, तो फिर आपको टॉपिक्स देंगे, फिर आप ग्रुप वाइज अपने अपने टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे आप यूनिवर्सिटीज में करते हैं। ग्रुप्स में आप प्रेजेंट करेंगे, आप समझाएंगे, स्लाइड्स भी दी जाएंगी आप। तो फिर आपने इसी तरह समझाना है इंशाल्लाह। आपको समझाना आना चाहिए, ताकि सिर्फ सीखे नहीं, सिखाएं भी। सिखाने के लिए ही हम सीखते हैं, तो अपने अमल के लिए भी और दूसरों को भी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लम, तो इसलिए रेडी रहिएगा। आपका इस कोर्स के अंदर थीसिस भी होगा इंशाल्लाह, वो अभी नहीं, लेकिन उसके लिए भी आपने, यानी जब आपका कुरान मुकम्मल होगा, तो कुछ पारे जब रह जाएंगे तो आपको आपके टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, तो तब आपने लिखना होगा। उससे पहले हम छोटे छोटे टॉपिक्स देके आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, लेकिन अभी आप जूनियर हैं, अभी आप छोटे हैं, अभी आपको इतना इसलिए नहीं बताया जा रहा, लेकिन आप उस काबिल हो जाएंगे जब आपने 30 पारे पढ़ लेने हैं इंशाल्लाह। तो फिर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा ना, आप उसके कुरान से दलाइल लेकर आसानी से लिख सकते हैं इंशाल्लाह। बस आपने रेडी रखना है अपने आप को। वही बात है ना, कुरान पूरा पढ़ लें, लेकिन कुरान से मसले ही ना अखज़ करने हमें आए, तो फिर क्या फायदा। तो इसका अंदाजा हमें चलेगा जब आप थीसिस लिखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह आपको भी कुरान के साथ सब्र के साथ जुड़े रहने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम आपको अच्छे वक्तों में अच्छे अंदाज से सिखा सके। चलें जी, मुस्हफ खोलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। कल हमने एक आयत पढ़ी थी, उस आयत को क्या नाम दिया जा सकता है? उस आयत का क्या नाम रखा जा सकता है? हम्म। जी, जिसका ताल्लुक दिल से है। क्या सीखा? दिलों का जायजा लिया, हमारे दिल कैसे हैं? हम्म। सख्त हैं, या फिर नर्म हैं, या फिर किसी हादसे में टूट कर जुड़ने वाले हैं। अपने दिलों को आजिज करने की कोशिश करते रहना है इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह को टूटे हुए दिल पसंद है।
تو وہ بیسکلی مثال کس کی دی گئی تھی؟ اہل کتاب کی، کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کے دل سخت ہی رہے، ان پر چیزوں نے اثر کرنا چھوڑ دیا۔ اب مزید انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم اس چیز کی طمع رکھتے ہو، یعنی لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، سننے کے بعد ماننے کی بجائے اگر وہ کلام ان کی مرضی کا نہ ہو تو اس کا میننگ، اس کا مفہوم ہی بدل دیتے ہیں۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے کہ یہودیوں کے بارے میں اچھی توقع نہ رکھیں۔ ان کے پہلے بزرگوں نے بھی یہی کام کیا، تحریف کر دی، اور اس جگہ لفظ تحریف لفظی اور معنوی دونوں قسم کی تحریف میں شامل ہے۔ لفظی تحریف یہ ہوتی ہے کہ الفاظ بدل دینا کتاب کے، جیسے کہ یہودیوں نے کیا۔ تورات اور انجیل اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں، اس لیے ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے لفظی تحریف بھی کی اور معنوی تحریف، کہ اللہ نے جو مقصد، جو مطلب، جس مفہوم، جس سیاق و سباق کے ساتھ آیات کو بھیجا، اس کی بجائے کوئی اور مطلب نکالنا، تعویل کرنا، تحریف کہلاتا ہے معنوی۔ یہ تھا طرز عمل یہودیوں کا۔ انہوں نے تورات کے الفاظ بھی بدل ڈالے اور زیادہ تر غلط تعویلوں سے معنی بدلنے کی کوشش کرتے رہے۔ خاص طور پہ انہوں نے ان آیات کو بدلا جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا ذکر تھا، اور پھر حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ کے نبی سے جیلسی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ ان کی خوبیوں کو چھپانا چاہتے تھے، تو انہوں نے تحریف کر کے بدل ڈالا۔ اب یہ تو تھا اس آیت کا ظاہری مفہوم۔ باطنی مفہوم، اس کا حسی معنی کیا ہے؟ کہ ہمیں بھی تو غور کرنا ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ کہانیاں کیوں سنا رہے ہیں؟ یہ سٹوریز ہی ہیں نا، یہ حقیقتیں ہیں، ہمارے سامنے حقائق کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ کوئی بھی قصہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ کہ تمہارے اندر بھی ایسی کمیاں ہیں تو دور کر دو۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں۔ اور مسلمانوں کے ہاں آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں نے لفظی تحریف تو کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ نے اس ذکر کی ذمہ داری لی اور اللہ نے اس کو سنبھال لیا ہے۔ کوئی بھی اس میں لفظی تبدیلی، زبر زیر پیش کی نہیں کر سکتا، لیکن لوگوں نے معنوی تبدیلی کی، لوگوں نے اپنی مرضی کی قرآن سے مفہوم اور مطلب نکالنا شروع کر دیے۔ جیسے ہم نے ریسنٹلی ابھی کچھ لیکچرز پہلے میں ایک آیت پڑھی تھی، اس میں بھی ہم نے بات یہ ڈسکس کی تھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اور نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ تو لوگوں نے اس کا کیا مطلب نکالنا شروع کر دیا، حالانکہ سمپل مطلب ہے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بھاری ہے مگر ڈرنے والوں پر۔ سمپل، واضح ہے کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل آئے یا تم کنفیوز ہو جاؤ تو صبر کرو۔ کس پر؟ اطاعت پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی معصیت پر صبر کرو، مصیبت پر صبر کرو، اور نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب کوئی آفت اور مصیبت آتی تو آپ کا یہی طرز عمل ہوتا۔ لیکن وہ لوگ جو غیر اللہ کو شریک بنانے کو پسند کرتے ہیں اور اس کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور جو لوگ نمازی ہیں ان سے جا کے مدد مانگو۔ یہ ہے تحریف، یہ ہے تعویلات، کہ بات کے اصل مطلب کو سمجھنے کی بجائے الٹ مطلب لینا۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم قرآن کی تحریفات کریں، ہم قرآن کو بدلیں۔ تو یہاں پہ بات کیا کہی جا رہی ہے کہ جب وہ کلام سنتے ہیں، سننے کے بعد
پھر کیا کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، اصل کو نقل میں بدل دیتے ہیں۔ اور اصل اور نقل کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ پوری کا پورا اصل پڑھیں، اور اس کا بعض حصہ ہی بعض کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن اگر پورا نہ پڑھا ہو تو ہم واقعی اس تخریف کے انڈر آ جائے، لیکن جس نے پورا قرآن پڑھا ہے وہ بار بار جب پڑھتا ہے کہ اللہ نے اتنا منع کیا دوسروں سے مدد طلب کرنے پر، مشکل کشائی اللہ کی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مدد کی دے سکتا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو جس نے پورا قرآن پڑھا ہوگا وہ تحریفات میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تحریفات کا شکار وہی لوگ ہوتے ہیں، تعویلات کا شکار وہی ہوتے ہیں، غلط تفسیر کا شکار وہی ہوتے ہیں جو قرآن کو مکمل نہیں پڑھتے، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی خود ہی تفسیر کرتا ہے۔ قرآن کے تفسیر کے ماخذ آپ نے پڑھے تھے نا، کہ پہلا ماخذ قرآن کا بعض حصہ بعض کی خود ہی تفسیر کرتا ہے، پھر جب ہم احادیث پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اور قرآن کی سمجھ آنے لگتی ہے۔ اس لیے خود علم حاصل کریں۔ اگر تو ہم خود کی بجائے لوگوں کے علم پر ہی ریلائی کرنے لگیں گے تو پھر ہمیں ایسا ہی علم حاصل ہوگا کہ جس آیت یا جس مسئلے کی ضرورت پڑی لوگوں سے پوچھا۔ اگر خود ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ کو قرآن میں کیا نہیں ملے گا؟ آپ کی پرسنل لائف جو ہے نا، پرسنل باتیں جو آپ کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ بھی قرآن کے اندر اللہ نے بتائے ہیں۔ خاوند اور بیوی کا رشتہ کتنا پرسنل ہے، اللہ نے اس کے بارے میں، طلاق کے مسائل، حیض، ہر چیز جو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے وہ قرآن میں رکھ دی، اور اس کی تفسیر احادیث کی روشنی میں ہم تک پہنچی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اتنا تبصرہ کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، جو غلطیاں انہوں نے کی ہم نہ کریں۔ خوش قسمت وہ ہوتا ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، تو ہم خوش قسمت بن سکتے ہیں اگر بنی اسرائیل کی غلطیوں کو کیے بغیر ان سے دور رہیں، لیکن ایسا نہیں۔ یقین جانے اگر آج قرآن نازل ہوتا نا تو جو بنی اسرائیل کا نام لیا گیا اس کی جگہ پہ مسلمانوں کا نام آتا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ برائیاں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل سے زیادہ پرانی قوموں کی بھی جو برائیاں ہیں وہ سب بنی اسرائیل کے بارے میں تو آیا ہی نہیں کہ ان کے اندر لوط علیہ السلام کی قوم جیسی برائیاں تھی، یا مناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں تو آئی نہیں، یہ ان قوموں کے بارے میں۔ اور آج اگر ہم اپنی قوم کے اندر دیکھیں تو ہر برائی جو پرانی قوموں پر تھی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور جو بنی اسرائیل پر تھی جن سے اللہ ناراض ہوئے، سب آج ہماری قوم کے اندر ہے۔ اس لیے جب بھی پرانے واقعات جو اللہ سنا رہے ہوتے ہیں ان کو پڑھیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت سے اسباق اس میں ہوتے ہیں، علم خود حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے نفاق کی علامت ہے۔ اور جب ان سے ملتے ہیں نا تو ان کو خوش آمد کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں آپ کے نبی کے بارے میں ہم بھی جانتے ہیں۔ پتہ ہے جیسے کسی سے پروٹوکول لینا ہو تو ہم کہیں ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے بھی سنا تھا، مجھے تو آپ سے زیادہ علم ہے اس چیز کا۔ پھر لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں بتاؤ کیا سنا تھا آپ نے، آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پھر وہ بتانے لگتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کی ساری خوبیاں بتاتے تھے ایمان والوں کو، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، یعنی دل سے یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم ایمان نہیں لائے۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، خوشامد کرنے کے لیے، اپنے آپ کا پروٹوکول لینے کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے، اور دوسری کتابوں میں جو اللہ کے نبی کی صفات اور خوبیاں اور پیشن گوئیاں موجود تھی وہ ان کو بتاتے۔ پھر جب وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب وہ اکیلے ہوتے آپس میں، آپس کی ان کی مجلس ہوتی یہودیوں کی، تو کیا کہتے؟ قَالُوا تُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تم کیوں مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تمہیں بتائی؟ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے صرف تم پر کھولی۔ کہتے ہیں لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ،
یہ تو پھر اللہ کے سامنے جا کر تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے کہ تم تو نبی اور آخری نبی کی باتوں کو جانتے تھے، پہچانے تو ایمان کیوں نہیں لائے؟ اتنے بے وقوف ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا اللہ ان کی باتیں نہیں سن رہا؟ جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو انسان دیکھیں کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ کلام بھیجا، پھر یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے یہ نبی بھیجا، اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتنا پیار کیا، اللہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہر چیز دی، پھر بھی اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ یعنی یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے اللہ کو ان کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو کہتے ہیں جی ایک تم جا کے مسلمانوں کو باتیں نہ بتایا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ تو پھر جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کے سامنے جا کے جھگڑیں گے ہمارے بارے میں کہ یہ لوگ ہمیں جانتے تھے، یہ لوگ نبی کو جانتے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر ایمان نہیں لایا۔ یہ ہے ان کی عقل کا حال، یہ ہے یہود و نصارہ۔ اور ایسے لوگوں کے دل میں ایمان کیسے انٹر ہو سکتا تھا؟ اللہ کہتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اللہ کہتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، ہم ہر چیز اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کے راز کو جانتے ہیں۔ اللہ سے کیسے باتیں چھپ سکتی ہیں؟ جو باتیں ہم کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتے اللہ کو پتہ ہوتی ہیں، جو ہم سوچتے ہیں اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے چھوڑی چپ کے گناہ کر لینے سے ہم اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، بلکہ تنہائی کے جو گناہ ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تو کہا کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ۔ اب کیا شروع ہونے لگا بنی اسرائیل کی سرکشی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے بعد اب ان کے مختلف گروہوں کا ذکر ہونے لگا اور عوام کی حالت بیان کی جانے لگی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، امی ہیں، الا امانیہ، مگر ان کی اپنے ہی آرزویں اور من گڑت روایات، جیسے ہمارے دور میں لوگ ہیں۔ مشرک طبقے کے ساتھ زیادہ تر وہی لوگ جڑے ہوتے ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں ہوتا، خاص طور پہ ٹھیک ہے اگر کسی کو کتاب کا علم ہو، جو قرآن کو پڑھا ہوا ہو اچھے انداز میں، حق کو جاننے والی نظر میں، متقی بننے کے لیے ہدایت کی غرض سے، کیا وہ مشرک ہوگا؟ کیا وہ نتنی بدعات میں ملوث ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جن کے گھرانوں میں بھی بدعات ہوتی ہیں، اگر ان کے بچے خود دین پڑھنا شروع کر دیں اور غیر جانبدار ہو کر اوتھینٹک احادیث کی صورت میں، تو ان کے بچے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، حق کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کتاب کو پڑھنا لکھنا جان جاتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں پہ سمجھ کے آئی کہ بہت ساری بدعات، من گڑت روایات اور آرزویں اور خواہشات کے پیچھے لگنے کی وجہ کتاب کو نہ پڑھنا، کتاب کو نہ جاننا۔ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب کو جاننے کے لیے چوز کر لیا، کتنی بڑی رحمت ہے اس کی۔ اگر وہ آپ کو نہ چنتا تو کیا کر سکتے تھے آپ؟ ایسے ہی بھٹکتے رہتے، آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اللہ کا بہت شکر ہے اللہ نے ہمیں چوز کیا۔ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دوبارہ آئے گا کہ جب دین کو سمجھنے والے عزت پائیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ اب سب لوگ جان چکے ہیں، یہ شعور آنے لگا ہے کہ یہ جو دنیا میں دنیاوی ادارے بنا کر لوگ ڈگریاں بیچ رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں سکھا رہے، یہ واقعی بیچ رہے ہیں، یہ تربیت نہیں کر رہے، یہ تربیت بگاڑ رہے ہیں۔ یہ ادارے نہیں ہیں، یہ مدرسے نہیں ہیں، یہاں پہ سکھایا نہیں جاتا، سیکھا ہوا بھی بگاڑا جا رہا ہے۔
یہاں صرف پروڈکٹس بیچی جا رہی ہیں. آپ سب ماشاءاللہ سے نکلتے ہیں باہر، آپ کو اندازہ ہی ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اور ہماری اولاد کو ایسے فتنوں سے بچائے. اور آخر میں عزت رہنی اللہ کے دین کی، اللہ کے کلام کی. جب لوگوں نے انگزائٹی، ڈپریشن اور بے بسی میں جانا ہے تو آخر انہوں نے سکون حاصل کرنا ہے اسی سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہدایت بھی اسی میں، سکون بھی اسی میں، عافیت بھی اسی میں، انجام اچھا بھی اسی میں. سب کچھ ہے اسی میں. پلٹ کر انسان آئے گا تو اللہ کے پاس سے، اور کہیں سے سکون نہیں ملے گا، اور کسی در پہ سکون نہیں، صرف اللہ کے پاس سکون ہے. تو جب ٹوٹ کر آنا ہے تو کیوں نہ پتھروں کی اقسام میں سے پہلی قسم میں شامل ہو جائیں. خود اپنے دلوں کو نرم کریں اور خیر کی باتیں سنیں، سمجھیں اور خیر بانٹیں، بجائے اس کے کہ حادثہ ہو، کریک ہو دل، اور پھر ہم اللہ کے پاس آئے. اور وہ بھی توفیق ہر ایک کو نہیں ملتی. کچھ لوگ کریک ہو کر شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ لوگ کریک ہو کر جوئے میں انوالو ہو جاتے ہیں، زنا میں انوالو ہو جاتے ہیں. ہر ایک پتھر کریک ہونے کے بعد پانی نہیں نکالتا. یہ بھی توفیق ہے. جس کے دل میں شوق ہو، جذبہ ہو، اسے ہی ملتا ہے. اپنے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی کتاب سے کبھی بھی کٹ آف نہ ہو. اور اس کے معاملے میں جلد بازی بھی نہیں اختیار کریں کہ کب ختم ہو، کب پوری بھریں گے. آپ نے یہ آپ کی زندگی ہے. کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں دن کبھی گنتے ہیں؟ میری زندگی میں کتنے دن رہ گئے؟ سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. ہمارے گھروں کے آگے سے جنازے گزرتے ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ ہم نے مرنا ہے. مرنے کی خبر سنتے ہیں، مرنا تو ہے، لیکن سوچ کر اپنا موڈ بھی نہیں آف کرنا چاہتے، سوچ کر اللہ سے توبہ بھی نہیں مانگنا چاہتے. حالانکہ سوچنے سے عبادات میں حسن آتا ہے. لیکن قرآن جو زندگی ہے، یہ ہے اصل زندگی ہماری روح کی. اس کے بارے میں ہماری بہت جلد بازی اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے اب یہ شروع کیا، کب کریں گے ختم. بہت سمجھا نا؟ نہیں، اس کو بوجھ نہیں سمجھے. کہیں اللہ یہ سفر کبھی بھی ختم نہ ہو، کبھی بھی. اگر اس کا انداز ہمارا ابھی تدبر تفسیر کے، اگلی دفعہ اور انداز سے سیکھیں گے. ہم نے اس کو تھام لیا، بس یہ قبر تک کساتی رہے، کیونکہ اسی سے تو قبر میں روشنی ہوگی. تو کبھی بھی میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ انسان کو اپنے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور کبھی بھی اس سے ہمارا سفر ختم نہ ہو. اس لیے اس کو سموتھلی آہستہ آہستہ سیکھنے میں آپ اکتاہٹ محسوس نہ کیجیے گا. جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھ کر پھر ہمارے اندر ایک گھمنڈ سا آ جائے گا، ہم نے تو قرآن مکمل پڑھ لیا. پھر شیطان یہ بھی کہہ سکتا ہے اب تم نے قرآن پڑھ لیا ہے، اب تم نے اور کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کو ماسٹرز کرنے ہیں، ماسٹرز کر لیا، باقی کیا کریں؟ ایم فل بھی کر لیا، پی ایچ ڈی بھی کر لی، دی اینڈ. قرآن کا کو بھی دی اینڈ نہ ہو. یہ نہیں کہ ہم پڑھتے چلے جائیں، لیکن پڑھیں سمجھ کے. سورت بقرہ کو 12 سال لگا کے لوگ سیکھتے ہیں، جو ہمارے صحابہ ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کو اس کی صورت سمجھ آ جاتی ہے، اس کو ہر چیز کی سمجھ آتی ہے. یعنی یہ خلاصہ ہے. اسی لیے تو پہلی صورت انٹروڈکشن یہ رکھا گیا. تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے تحمل کے ساتھ چیزوں کو سمجھیں. واقعی یہ جو شروع کی 7 صورتیں ہیں، 7 8 صورتیں ہیں، 7 8 9 پارے بنتے ہیں، یہ احکامات پر مبنی ہے. یہ اصل میں سیکھنے والی ہیں. بعد میں واقعات ہیں، جہنم کی اور جنت کی باتیں ہیں، اس کی اتنی تفسیر میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں. توحید کے بارے میں اور پہلے 10 پاروں کو آپ اچھے انداز سے سیکھیں، جلد بازی نہیں اختیار کرنی. تو منہم امیون لا یعلمون الکتاب، ان کے گمراہ ہونے کی، ان کی من گڑت باتوں میں پڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وجہ؟ کتاب کے ساتھ تعلق کا نہ جڑنا. اور
وہ یہ سمجھتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ گمان اور آرزوں کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے. ان کا گمان ہوتا ہے ان کے بزرگ ان کو بخشوا دیں گے، اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ جنت میں یہودیوں کے سوا کوئی نہیں جائے گا. مختلف قسم کے خرافات اور عقیدہ ان کا ہے، اور ان غلط آرزویں اور من گھڑت قصے جو انہوں نے سن رکھے ہیں ہم ان پر بھروسہ کرتے یقین رکھتے ہیں. جیسے آج کے دور میں مسلمان معجزات پڑھتے ہیں، پرانے بزرگوں کے قصے پڑھ کر سناتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے خود جانتے بھی نہیں، اور ان کو پڑھنا آباد سے ثواب سمجھتے ہیں. قرآن پڑھتے نہیں، معجزات کی محفل رکھ لیتے ہیں. قرآن پڑھتے نہیں، اس کے علاوہ جو ملتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا؟ فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی تبدیلی کرتے ہیں. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ تاکہ اس کو بیچ سکیں. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے. ہلاکت ویل جہنم کے ایک وادی کا نام بھی ہے. ہلاکت ہے ان ہاتھوں کے لیے جنہوں نے اس کو لکھا. وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے کمایا. اب یہ دوسرا طبقہ ہے یہودیوں کا. یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے غلط فتوے دے کر. دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جوڑ کر لکھ دیتے ہیں، اور ان کی ڈٹائی دیکھیں، لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ نے لکھا. اللہ اکبر. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کتنی احادیث من گھڑت منسوب کی ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا. پھر حضرت علی کے بارے میں من گھڑت باتیں ان کی طرف منسوب کر دی جاتی ہیں. کوئی بھی قول لکھ کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے علی رضی اللہ عنہ، جانتے بھی نہیں ہیں کہ ان کا ہے کہ نہیں. پھر ایسے ہی احادیث سنتے ہیں، سناتے سناتے وہ اتنی مشہور ہو جاتی ہے لوگوں کو لگتا ہے یہ صحیح. یقین جانے یہ علم کا سفر شروع جب کیا، بہت سی ایسی باتیں سیکھنے کو ملی جو ہمارے ہاں اتنی معروف اور مشہور تھی، ہم عمل بھی کر رہے تھے. جب ریسرچ کیا گیا تو پتہ لگا کہ ان کی سند تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی نہیں، من گڑت ہے. موضوع احادیث، جھوٹی احادیث، جس کا یعنی ایک ہوتی ہے ضعیف، ضعیف ہوتی ہے کہ روایت کیا ہوتا ہے لیکن نبی تک سند بھی گئی ہوتی ہے، لیکن کچھ راوی اندر سے کمزور ہوتے ہیں یا ان کی سند کمزور ہوتی ہے، یا کسی روایت کرنے والے کے بارے میں یہ شک ہوتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، یا اس کے اندر کوئی علت پائی جاتی ہے، یا وہ اس کی جھوٹ کی کوئی خبر کسی کو ملے تو اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیتے ہیں. لیکن موضوع حدیث ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے روایت کیا ہی نہیں، سیرے سے اس کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، خود ہی لوگوں نے مشہور کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی نے اپنی بات کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام لگا دیا. تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی باتیں مشہور و معروف ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تو ان سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتانے کی بجائے اپنا یا کسی بزرگ کا قول پیش کر کے یہ باور کرواتے ہیں کہ یہ ہے شریعت. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پس سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، اور اپنے اماموں کی تقلید میں اقوال پیش کرتے ہیں. فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے. ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ نے کیا کہا، کہتے ہیں فلاں امام نے یہ کہا. تو آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے کہ امتیوں کے اقوال کو شریعت قرار دے دیا اور قرآن و حدیث پر چلنے والوں کو لا مذہب. تو جو ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، وہ بنی اسرائیل میں سے ہو یا پھر مسلمانوں میں سے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایسے کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ اس کو یعنی لوگوں سے پیسے لینے کے لیے جیسا لوگ کہتے ویسا فتویٰ دے دیتے. جیسے طلاق کے بارے میں بھی لوگ جو ہے مختلف کانسیپٹ رکھتے ہیں، احادیث جو کہتی ہیں ان سے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چلا جایا جاتا ہے. جیسے حلالہ سے کتنا منع کیا ہوا ہے نا، حلالہ کرنے کروانے والوں پر لعنت بھیجے گی، اور حرام ہے حلالہ کرنا. حلالہ کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، تینوں طلاقیں دے دیتا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ خاوند اور بیوی جو پہلے تھے ان کی آپس میں شادی ہو جائے. بالکل اب ہو ہی نہیں سکتی شادی. ایک شرط
رکھی ہے قرآن میں، آپ پڑھیں گے کہ اگر اس بیوی کی دوبارہ یعنی اس عورت کی دوبارہ کسی لڑکے سے شادی ہوتی ہے کسی اور سے، وہ پلاننگ نہیں ہوتی، ویسے ہی وہ لڑکا اس کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ خلا لے لیتی ہے کسی ریزن کی وجہ سے، ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، نیت یہ نہیں ہوتی کہ شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ طلاق لیں گے، تو پھر اس صورت میں وہ اپنے پہلے خاوند کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ اب لوگوں نے اس کو غلط کانسیپٹ دینا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں گے بہت سے علماء حلالہ کا فتویٰ جاری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ اب خاوند اور بیوی کی آپس میں نکاح تو نہیں ہو سکتا 3 طلاقوں کے بعد، وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی مولوی سے یا کسی بھی بندے سے 1-2 دن کے لیے نکاح پڑھوا دیتے ہیں، ان کی آپس میں 1-2 دن کی شادی رہتی ہے، بعد میں وہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے، آج فتویٰ دینے والا بھی پیسے لے لیتا ہے، جو خلالہ کرتا ہے وہ بھی پیسے لیتا ہے، اور پھر اس کی پہلے مرد کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! حالانکہ اس سے منع کیا گیا، کتنا غلط کانسیپٹ! یہ ہوتی ہے تخریف، اور یہ ہوتا ہے فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت۔ اس کے علاوہ اس آیت سے ہمیں کی بھی بات پتہ چلتی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی تفسیر میں نا تورات اور انجیل کی باتیں کوٹ کرتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب کو بدل دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اہل کتاب سے کسی بھی خبر کے متعلق کیوں پوچھتے ہو، جبکہ تمہاری کتاب جو اللہ کے رسول پر نازل کی گئی سب سے نئی ہے، تم اس سے خالص اور ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک پڑتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں بتایا کہ اہل کتاب نے اپنی کتاب کو بدل دیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کا تھوڑا سا مال کما لے۔ کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے دریافت کرنے سے روکتا نہیں؟ قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ وہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرتا ہو جو تم پر نازل کی گئی۔ اس لیے تورات اور انجیل کی باتوں کو قرآن میں ہم، کیونکہ وہ اصلی حالت میں نہیں ہے، ہم ان باتوں کا یقین کریں گے جو باتیں ان کے بارے میں جو قرآن سے میچ ہوتی ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، انہوں نے کہا ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اس آیت میں یہود کی ایک اور گمراہی اور ڈٹائی والی، کہتے ہیں اس میں عوام بھی شامل ہے، پہلی آیت تھی عوام کی، دوسری علماء کی، اب دونوں شامل ہیں، کیونکہ اب علماء نے کانسیپٹ بنا دیا تھا ہم اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اللہ نے ہم پر کتنے انعامات کیے، ہم کتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر ڈالے بھی گئے نا الا ایام معدودات، گنتی کے چند دن وہاں رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا من اہل النار، آگ میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس میں تھوڑی دیر رہیں گے پھر اس میں تم ہماری جگہ لے لو گے۔ اللہ اکبر! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی اس میں دفعہ دور رہو، اللہ کی قسم ہم اس میں کبھی تمہاری جگہ نہیں لیں گے۔ ان کو اپنے اوپر گمنڈ ہے، کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی تو تھوڑی دیر اسٹے کریں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کوئی ایسا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں نہیں پھینکے گا؟ اگر کیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جائے گا، پھر دیکھ لینا۔ کچھ لوگ تو اتنا کہتے کہ جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی بس ہم اتنے دن جہنم میں رہیں گے، تو ایسا کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے یہ چونکہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، کیوں نہیں، جس نے برائی کمائی، جس نے برائی کمائی، یہاں پہ سیئۃن کا مطلب کفر اور شرک ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے کانسیپٹ میں یہ بات آ رہی ہے نا، تو انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اللہ کا انکار کیا، تو جس نے بھی برائی کی اس نے اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ ہیں جہنم والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کیونکہ کفر ایسا گناہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی
सब खत्म हो जाएंगे। सूरतुल फुरकान आयत 23 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हम उसकी तरफ आएंगे, जो उन्होंने कोई भी अमल किया होगा इसे बिखरा हुआ गुबार बना देंगे। तो इस आयत के अंदर यहूद नसारा और काफिर हैं, मोमिन नहीं शामिल, क्योंकि मोमिन से भी गलतियां हो सकती हैं ना। तो मोमिन की गलतियां उस के अच्छे अमल की वजह से माफ कर हो जाएंगी। और मोमिन की गलतियां, अगर किसी बंदे के दिल में शिर्क नहीं है, वो शिर्क नहीं करता, तो उसको अगर सजा मिलेगी भी तो वो सजा भुगत कर वापस आएगा और उसको जन्नत में इंशाल्लाह भेज दिया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत से जहन्नुम से निकाल देंगे और फिर उसको जन्नत में भेजा जाएगा। तो यहाँ पे सयअतन से मुराद खालिस कुफर शिर्क है। वल्लदीन आमनु व अमिलुस्सॉलिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अमले सालेह, अमले सालेह के लिए दो शर्तें हैं, कौन कौन सी? तो अब आपको पक्की याद हो जानी चाहिए। अमले सालेह के लिए कौन सी दो शर्तें हैं जो होना जरूरी है? याद है कि नहीं? चलिए आप याद करें। उलाइका अस्हाबुल जन्नह, जो लोग ईमान लाए, उन्होंने अमल किए, लेकिन अमल भी कौन से? नेक। उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून, और यही है जन्नत के साथी, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ठीक है, हमेशा का ठिकाना। अमले साले की दो शर्तें आपने बताई ही नहीं। एक शर्त है इखलास और दूसरी शर्त है ऑथेंटिक मेथड। ठीक है, सुन्नत के मुताबिक कोई भी काम जो अल्लाह के लिए किया जाए और दूसरा उसका तरीका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। जैसे अभी रबीउल अव्वल में बहुत से ऐसे काम किए तो अल्लाह के लिए जाते हैं, नीयत तो सवाब होती है, लेकिन मेथड तो ऑथेंटिक नहीं है ना, तो फिर वो बिदआत में शामिल हो जाते हैं। इसलिए जितना हो सके बिदआत में बिदआत में इन्वॉल्व ना हो, बिदतों से बचने की कोशिश करें। हर वो काम करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है और जो अल्लाह ताला का हुक्म है। ठीक है, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।